हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 साइंस योर मैरिज इज़ ओवर। 5 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि आपकी शादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब कोई आपको और एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है इसे बचाने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या मुझे और ट्राई करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ 5 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि आपको और ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी चाहिए ऐसे इंसान के साथ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन बुक करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो 5 वो साइंस जिससे पता चलेगा कि आपकी शादी ओवर है। साइन नंबर 1 ये है कि इफ़ यू थिंक इट इज़ ओवर, अगर आपको फील हो है अंदर से कि ये ओवर हो चुकी है, तो ये ओवर हो चुकी है। बिकॉज समटाइम्स हमारी आदत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम दूसरों के मशवरे ज़्यादा सुनते हैं, रिश्तेदारों के, माँ बाप के, इनके। लेकिन रह रहे आप हैं उस पार्टनर के साथ, ठीक है, वो लोग नहीं रह रहे। वो दूसरे पर्सन जो है वो दूर से एक पिक्चर को देख रहे हैं, इसलिए वो आपको कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लो। स्पेशली लड़कियों को हमारे माशरे में कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़ कर लो, रह लो, इट्स ओके। मर्दों की तो आदत होती है गालियाँ देना या मारना, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो आपको रिश्ता फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने किसी की सह ली गाली, या उसने मारा आपको और आपने सह लिया, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी, वो कभी आपको अहमियत नहीं देगा और वो हमेशा आपका अब्यूज़ करता रहेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड, अपने लिए स्टैंड लें। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने उस पर्सन के साथ टाइम गुजारा है, साल 2 साल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपका कितना रिलेशन लंबा चला है, लेकिन आपको अगर अंदर से फीलिंग आती है कि ये बंदा चेंज नहीं हो सकता, तो इट्स ओके, आपको डिवोर्स ले लेनी चाहिए। हमारे माशरे में एक बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि साथ रह लो, साथ रह लो, और लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ पिटती रहती हैं, गालियाँ खाती रहती हैं, लेकिन वो साथ फिर भी रहती हैं, इस वजह से कि ख़ानदान क्या बोलेगा, या लोग तो बातें करेंगे। तो लोगों की बातों पे ना जाएं, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करें, अपनी अपनी केयर करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसे इंसान के साथ नहीं रहा जा सकता, आपको अंदर से फीलिंग आती है ये पर्सन नहीं चेंज हो सकता, तो इट्स ओके, आपको सेपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। सो अपने ऊपर भरोसा रखें। सेकंड, अगर वो बात नहीं करना चाहते, इफ़ दे आर अनविलिंग टू टॉक, देन यू शुड डू नॉट टॉक टू देम, ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर वो होगा जो बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेगा। हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान आपको हेट करता है वो आपकी सुनना ही नहीं चाहता। तो अगर आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं करना चाहते, तो इट मीन्स वो चेंज होना ही नहीं चाहते, वो इस सिचुएशन को चेंज करना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है आपसे दूर जाने का। तो ऐसे इंसान को ज़्यादा फोर्स करना और कन्विंस करना या उसके लिए अच्छा बनना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी बुराइयां आपके अंदर होंगी उस पर्सन के अंदर भी होंगी, ठीक है। आपका भी काफ़ी चीज़ों पे दिल दुखता होगा, जो आप चाहते होगे कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ, जो आप चाहते हो कि वो ये चीज़ें करें, लेकिन वो नहीं चेंज कर रहे। तो अगर वो नहीं चेंज करने को तैयार, तो फिर आप क्यों खुद को चेंज करें। इसलिए उनसे बात करें स्ट्रेट अवे। अगर वो नहीं करना चाहते तो उनसे दूरी इख्तियार कर लें। अगर वो माफ़ी मांगे, वापस आए, ठीक है, नहीं आए तो आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कि अगर वो ब्लेम गेम से बाहर नहीं आ रहे, तो ऐसे इंसान के साथ कोई रहने का फ़ायदा नहीं है। इस दुनिया में 2 तरह के माइंड सेट होते हैं, ठीक है। एक वो जो कॉज़ पे हर टाइम ध्यान देते हैं, और एक वो जो इफ़ेक्ट में। अब कॉज़ पे ध्यान देने वाले जो इंसान है ना, वो कभी भी खुद को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर टाइम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम की जड़ ये इंसान है, वो इंसान है, मेरा बचपन है, या मेरे माँ बाप हैं, या मेरे भाई बहन हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे ऑफिस के लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। तो मतलब जो ऐसा इंसान होता है कॉज थिंकिंग रखने वाला, वो हर चीज़ का कॉज को तो ढूंढ लेता है, लेकिन कभी उसके इफेक्ट पे वर्क नहीं करता कि अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 तरह के, जैसा कि मैंने कहा, माइंड सेट है। कॉज वाला हमेशा प्रॉब्लम ढूंढेगा, और वो प्रॉब्लम जब ढूंढ लेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि बस अब उसको एक आंसर मिल गया। लेकिन इफेक्ट वाला पर्सन ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ में,
جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ یہ پرابلم کی جڑ یہ ہے لیکن اس کا حل اب یہ ایسے نکل سکتا ہے اور ایسے نکالنا ہے. تو اگر آپ کا پارٹنر ایسا پرسن ہے جو بلیم گیم سے باہر ہی نہیں آتا, جو ہر ٹائم یہ کہتا ہے کہ تم بیکار ہو یا تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہے اور وہ تم کو بلیم کرتا رہتا ہے, تو ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی, کیونکہ آپ جتنی ایفرٹ کر لیں انہوں نے تو اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے, تو جس نے اپنا پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. اور جو آپ پرسن آپ کو ہیٹ کرتا ہے نا, اس کے لیے آپ کچھ پازیٹیو بھی اس کے سامنے کریں, تو کیونکہ وہ ہیٹ کرتا ہے وہ اس سچویشن کی تشریح الگ سے کر رہا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن الگ سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ورڈس کی, آپ کے ایکشنس کی. سو ایسے انسان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے انسان سے دوری اختیار کی جائے جب تک کہ وہ کوئی ایسے اسٹیپس نہ اٹھائیں جن سے پتہ چلے کہ ہاں وہ بھی چینج ہونے کو تیار ہیں یا وہ بھی کچھ کرنے کو تیار ہیں رشتے کو بچانے کے لیے. موسٹ آف دا ٹائم لوگ بلیم کرتے ہیں, کیونکہ بلیم کرنے سے ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. جو انسان عقل مند ہوتا ہے, جو واقعی میں کچھ کرنا چاہتا ہے زندگی میں یا چینج ہونا چاہتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے اوپر سختی کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ مجھے ایسے کرنا ہے, مجھے ویسے کرنا ہے, مجھے اپنے پر ورک کرنا ہے, مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. یہ اپنے آپ پہ نظر رکھتا ہے. لیکن جو دوسرے طرح کے ہوتے ہیں, جو کازیشن کے مائنڈ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں, وہ ہر ٹائم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میری زندگی برباد کی ہوئی ہے, فلاں نے زندگی برباد کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا, اس کی وجہ سے میں کما نہیں پا رہا. تو وہ ہر ٹائم بلیم کرتے ہیں اور اس طرح وہ خود کو سیٹسفائی رکھتے ہیں. سو اسی لیے اگر آپ کا پارٹنر ایسا ہے تو اس سے دوری اختیار کی جائے. اگر وہ آپ کے سیکریفائسز نہیں دیکھتے, چوتھا سائن یہ ہے, اگر وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کتنی سیکریفائسز کریں, کیونکہ ریلیشن شپ میں دونوں کرتے ہیں سیکریفائس, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ شادی سے پہلے کچھ اور امیجن ہم نے کیا ہوتا ہے, ایک لوی ڈوی سچویشن کہ ہم اتنا خوشی خوشی ایک ساتھ رہیں گے اور یہ اور وہ, لیکن ریئلٹی میں آفٹر شادی یہ ایک بہت ہی بڑی اس میں سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے موڈ سوئنگز بھی سہنے پڑتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے بہت سی چیزیں سہنی پڑتی ہیں جو پہلے آپ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو برائیاں بھی سامنے آتی ہیں, اور ایسی سچویشن میں پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. پھر وہی جو لوی ڈوی کپل ہوتے ہیں وہی لڑ رہے ہوتے ہیں بعد میں. تو اس لیے اگر وہ آپ کے سیکریفائسز دیکھتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کر رہے تو ایسے انسان کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کر کے تھک جائیں گے. ہمیشہ ریلیشن شپ میں پاور بیلنس کبھی سیم نہیں رہتا, ایک انسان زیادہ چیز کرتا ہے, ایک انسان ہمیشہ کم چیز کرتا ہے. تو اگر آپ زیادہ چیز کرتے رہیں گے تو ان کو عادت ہی پڑ جائے گی ہمیشہ, تو وہ غلط باتیں بھی منوانے لگ جائیں گے اپنی. سو اس لیے اگر وہ آپ کے سیکریفائسز نہیں دیکھ رہے تو ایسے انسان سے دوری اختیار کریں. اور when they are too controlling, پانچواں موسٹ سگنیفیکنٹ سائن ہے, بہت پاورفل سائن ہے, کیونکہ میرے پاس جتنے بھی کنسلٹیشن کی کال آتی ہیں اس میں شادی کے بعد ڈیورس کی جو سب سے بڑی ریزن مجھے دکھتی ہے وہ یہی کہ کنٹرولنگ ہوتا ہے پارٹنر. اسپیشلی مین بہت زیادہ کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں, بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کنٹرولنگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی وائف یا ایون ریلیشن شپ میں ان کی گرل فرینڈ بھی اریٹیٹ ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ یار میری کوئی اپنا عقل نہیں ہے, ہر ٹائم یہ مجھے بتائے گا مجھے کیا کرنا ہے. سو اتنا بھی زیادہ کنٹرولنگ مت بنے. دونوں کو کہوں گا, لڑکیاں بھی بہت کرتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو ہر ٹائم سدھارنے کے چکروں میں لگی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ہسبینڈ اریٹیٹ ہوتا ہے. ایک مین کو اگر آپ چیز بتاؤ نا کہ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں, چاہے آپ دل سے ان کے بھلے کے لیے بتا رہی ہو, لیکن اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی عقل نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, غصہ کرتا ہے. تو اس لیے مین کو کبھی فکس کرنے کی کوشش مت کریں. اگر مین کو کبھی فکس کرنا ہے تو اسے پیار دیں, وہ خود بخود خود کو سدھارے گا. اسے اپریشیٹ کریں, اسے کہیں کہ تم کر سکتے ہو, اس کے ساتھ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی طرح بیہیو کریں, تو وہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو اریٹیٹ کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تم نہیں کر سکتے اور تو تم ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس کا خود کا کوئی عقل نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. تو ڈونٹ بی ٹو کنٹرولنگ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا, کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اسے کنٹرول کیا جائے. تو جتنا آپ ریلیشن شپ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پارٹنر کو, اتنا جلدی آپ کی ڈیورس ہو جائے گی. سو یہ 5 چیزیں جو میں بتائی ہیں میں نے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ آلموسٹ اوور ہو چکا ہے. اگر آپ کے پارٹنر کے اندر یہ پرابلمس ہیں تو انہیں اسٹریٹ اوے بتائیں کہ یہ چیزیں سدھاریں.
اگر وہ پھر بھی سننے کو تیار نہیں ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آپ ایسے انسان سے دوری اختیار کریں, سیپریشن لیں خود, کیونکہ مینٹل ہیلتھ سے بہتر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں پیسہ دے سکتا ہوں, آپ کو سب چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ آپ کو نہیں مل سکتی. بڑے بڑے بلینئرز ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ دل کا سکون نہیں ہوتا, چین نہیں ہوتا. سو اس لیے اگر آپ کا لائف پارٹنر صحیح پرسن نہیں ہے, ٹاکسک ہے, کنٹرولنگ ہے, ہر ٹائم بلیم کرتا ہے آپ کو, تو آپ کبھی زندگی میں ہیپی نہیں رہ پائیں گے. چاہے آپ کی ایکسٹرنل ورلڈ کتنی ہی ہیپی کیوں نہ ہو, چاہے باہر کی دنیا آپ کی ہیپی ہو, آپ کی جاب اچھی ہو, آپ پیسہ کماتے ہو, آپ خوش رہتے ہو دوسروں کے ساتھ, لیکن جب آپ گھر آئیں گے اگر آپ کا پارٹنر ٹاکسک ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. سو اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسے سائنس دیکھے تو ان کو اسٹریٹ اوے بتائیں, اگر وہ پھر بھی چینج ہونے کو تیار نہیں تو ان سے دوری اختیار کر لیں. That's it for today. Thanks for watching, guys. Have a good day.